بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ وہ دن تھا جب مجھے کسی کام سے 16 ستمبر کو کولکاتہ جانا تھا۔ میں نے فوراً سلیپر ٹکٹ لیا اور ٹرین سے روانہ ہو گیا۔ میرے بیٹھنے کے ٹھیک 3 گھنٹے بعد شلوار سوٹ میں ملبوس ایک گورے رنگ والی لڑکی بیگ اٹھائے میرے سیٹ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں اس وقت اپنے ہاتھ میں تھامے ایک رسالہ پڑھ رہا تھا۔ لڑکی بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور بیچ میں مجھے بھی دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اسے اپنی سیٹ سے اٹھا دوں گا۔ میگزین نیچے رکھتے ہوئے میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، کولکاتہ۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کتنی دور جاؤ گے؟ میں نے کہا، مجھے بھی کولکاتہ ہی جانا ہے، پر تمہاری سیٹ کہاں ہے؟ اس نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا، میرے پاس جنرل ٹکٹ ہے۔ میں نے کہا، تو اب ٹی ٹی آئے گا تو ٹکٹ بنوا لینا، شاید تمہیں بھی سیٹ مل جائے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں بنوا لوں گی، لیکن تب تک آپ مجھے بیٹھنے دیں۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں، بیٹھی رہو۔ کچھ دیر بعد ٹی ٹی آیا۔ اس نے لڑکی کو سلیپر ٹکٹ تو بنا دیا، لیکن اسے کوئی سیٹ نہیں دی۔ ٹی ٹی نے کہا کہ کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، کچھ نہیں۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے پڑھائی۔ اس نے جواب دیا، ہاں میں 11ویں کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میں نے پوچھا، اور تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا، ماں باپ، بھائی بہن سب موجود ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے موبائل نکالا، اس میں سم کارڈ ڈالا اور کسی سے بات کرنے لگی۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں کون تھا اور کیا ہوا، لیکن اس نے اپنا مقام ضرور بتا دیا۔ اس سے میں نے پوچھا، کیا وہ پاپا سے اسٹیشن سے ریسیو کرنے کی بات کر رہی تھی؟ لڑکی نے کہا، نہیں، والد گاؤں میں ہیں۔ میں نے کہا، پھر تو بھائی ہوگا۔ لڑکی نے جواب دیا، نہیں، وہ میرے وہ تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن 2-3 دن میں ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اوہ، اب میں سمجھ گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ محبت کی شادی کرنے جا رہی ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا، ہاں، اور مسکرانے لگی۔ میں نے پوچھا، لڑکا کیا کرتا ہے؟ لڑکی نے کہا، وہ کولکاتہ میں کام کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بھی نوکری دلوا دے گا، پھر ہم دونوں خوشی سے زندگی گزاریں گے۔ میں نے کہا، خوبصورت ہوشیار لڑکا ہونا چاہیے۔ لڑکی نے کہا، ہاں وہ بہت ہوشیار ہے اور بہت اچھی طبیعت کا مالک ہے۔ میں نے کہا، میری بھی محبت کی شادی ہے۔ لڑکی نے تجسس سے پوچھا، تم نے بھی بھاگ کر شادی کر لی؟ میں نے کہا، نہیں، جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں وہ بھی مجھے بھاگ کر شادی کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہم ان کی عزت کو ٹھکرا دیں۔ کہا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن والدین کو راضی کرنے کے بعد آخر کار میرے والدین راضی ہو گئے اور ہم نے شادی کر لی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، ویسے کیا تمہارے گھر والے اس شخص کو جانتے ہیں جس سے تم پیار کرتی ہو؟ لڑکی نے کہا، نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، تم نے اس کا گھر دیکھا ہے اور کیا اس کے گھر والے تمہیں جانتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، نہیں۔ میں نے کہا، فراڈ، تم فراڈ کا شکار ہونے جا رہی ہو۔ لڑکی نے کہا، نہیں، وہ اس قسم کا لڑکا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا، جو محبت کرتا ہے وہ دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو آپ کے مال یا حسن سے محبت کرتا ہے وہ حقیقی عاشق نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے کہا،
नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्या आप उसे आजमाना पसंद करेंगी? लड़की ने पूछा कैसे? मैंने कहा उसे फोन करके बताओ कि मेरे वालिदैन राजी हो गए हैं और वो शादी के लिए तैयार हैं। वो कोलकाता आ रहे हैं और उससे कहें कि वो अपने वालिदैन को भी बुला ले। लड़की ने भी ऐसा ही किया। उसकी बात सुनकर लड़का गुस्से में आ गया और बोला, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम जैसी लड़कियां कितनी आई, आकर चली गईं, और शादी तो तुम भूल जाओ। उसने फोन काट दिया। लड़की ने दोबारा कॉल की, मगर फोन बंद था। मैंने कहा अब उसका फोन कभी नहीं लगेगा। ऐसे लड़के मुख्तलिफ लड़कियों के लिए मुख्तलिफ सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लड़की रोने लगी। मैंने कहा रोने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी कुछ गलत नहीं हुआ है। अपने घर कॉल लगाओ और सब सच बता दो। लड़की ने अपने बाप को कॉल लगाई और रोते हुए सब कुछ बता दिया। उसके वालिद ने कहा, बेटी तुम सही सलामत घर आ जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। लड़की ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अगले स्टेशन पर उतरकर घर के लिए रवाना हो गई। सबक जज्बात की वजह से जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। जिंदगी में ऐसा कदम उठाने से पहले लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। उसकी नेक नियत जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही शादी का बड़ा फैसला करें और हमेशा खुश रहें।